گفتگو تار کی کتنی پیاری میٹھی میٹھی گفتگو تار کی کتنی پیاری میٹھی میٹھی گفتگو تار کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 6 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلو علی الحبیب. آپ کی شادی کس عمر میں ہوئی؟ آپ کی برات کس دھوم دھام سے گئی؟ اور آپ کا ولیمہ کس میرج ہال میں ہوا؟ مجھے شادی کی تاریخ اور سن وغیرہ تو یاد نہیں ہے، البتہ میرا نکاح میمن مسجد بولٹن مارکیٹ کراچی، بہت بڑی مسجد ہے، وہاں میری درخواست پر مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھایا، اور میرا ولیمہ ہمارے پڑوس میں ہمارا جو ہم گو گلی میں رہتے تھے، یہ اولڈ سٹی ایریا کراچی کا اس کا ایک علاقہ ہے، تو وہاں ہماری عمارت جو ہے اس کا جو نیچے گراؤنڈ فلور جن کے پاس تھا وہ ہمارے پڑوسی تھے، اچھے تعلقات تھے ہمارے، تو ان کے گھر میں ایک کمرہ کشادہ تھا، اس کمرے میں ہم نے دری بچھا کر زمین پر وہ ولیمہ کا کھانا کھلایا تھا، اور کوئی 20-30 ڈشیں نہیں تھی. تو مجھے یاد پڑتا ہے وہ تھا کہ ایک تو ہم اکنی بولتے ہیں عام طور پہ، پلاؤ جس کو بولتے ہیں، یہ پیلے رنگ کا پلاؤ تھا ہلدی والا، اور گوشت اس میں، اور مخصوص لڈو آتے ہیں ہماری برادری کے، کتیانہ میمن والے یہ کرتے ہیں عام طور پہ، تو شاید وہ لڈو تھے، اور گانٹھیا یہ بیکری آئٹم ہے یہ تھے، اور یہ مجھے یاد ہے، اس کے علاوہ کوئی یاد نہیں آ رہا کہ وہ سادہ اور سستے والا ولیمہ تھا. غریب اگر اس کو فالو کرنا چاہے تو وہ سستے میں نکاح ہو جائے گا اس کا، لیکن غریب کے بھی مسئلے ہوتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات بھیک مانگتے ہیں اور لوگوں سے بٹورتے ہیں پیسے، اور دھوم دھام سے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. سادگی میں عظمت ہے، اور اگر اپنے پاس نہیں ہے پیسے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز بھی نہیں ہے. ذرا کہ یہ کھانا اور یہ سب کو واجبات میں سے تو نہیں ہے کھلانا، ولیمہ سنت ہے، جبکہ سنت کی نیت سے کیا، لیکن اس سنت کے لیے بھی سوال کرنا تو اس کی تو اجازت تھوڑی ہے، اور ولیمے کے لیے کوئی تھوڑی مت دھوم دھام کرنا اور میرے جال بک کروانا ضروری ہوتا ہے. 2 دوستوں کو کھلا دیا وہی ولیمہ ہے، گھر میں جو کھاتے ہیں اسی پر نیت کر لی، اور 2 دوست ایکسٹرا 2-3 مہمان بلا لیے دوست، ان کو کھلا دیا ولیمے کی نیت سے، ولیمہ ولیمہ ولیمہ. دعوت اسلامی کی بنیاد کا خیال کیسے آیا، کب بنیاد رکھی؟ اس کی تو وہ پوری ایک VCD میری بنی تھی، سوالن جواباً، دعوت اسلامی کب اور کیسے بنی، پوری ویڈیو ہے ہماری، پوری ویڈیو اس کی ہے، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے وہ ہمارے سوشل میڈیا پر بھی شاید ہوگی ویڈیو، ہمارے یوٹیوب پر بھی انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی، امید ہے. آپ سے اہل سنت کے کن کن جدید علماء کرام کی ملاقات رہی، اور کیا آپ کی دوستی بھی رہی کسی علماء کرام سے؟ مہربانی کر کے جواب عنایت فرما دیں. اب جن علماء کرام کی میں نے زیارت کی، ظاہر ہے کہ وہ ان کی لسٹ تو بہت لمبی ہے. غزالی دوراں، حضرت علامہ سید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بارہا ان کی زیارت کی میں نے. مفتی اعظم پاکستان کی تو خاص صحبت میں کافی آنا جانا رہا، میرا حاضری ہوتی رہی،
اور بھی بہت سارے علماء ہیں. مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مصلح الدین گارڈن, یہ جوڑیا بازار کا علاقہ ہے کراچی کا, ان کی خدمت میں بہت عرصہ رہا میں, آنا جانا مطلب بیٹھتا تھا, حاضر ہوتا تھا. اس طرح اور بھی کئی علماء کرام, اس کا تو پوری لسٹ بنانی پڑے گی مجھے. سیدی قطب مدینہ کی بھی الحمدللہ زیارتیں میں نے بارہا کی مدینہ پاک میں. باپا کے ماضی اور یادداشت کے حوالے سے ایک واقعہ میرے پاس بھی محفوظ ہے. ہوا کچھ یوں کہ آج سے تقریباً 13-14 سال پہلے میں مکہ شریف میں موجود تھا. مطاف میں بیٹھا تھا, افطار کا وقت تھا. میں اور کچھ اسلامی بھائی باپا کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. میرے ساتھ میرا بیٹا میلاد رضا اتاری وہ بھی وہاں موجود تھا, جس کی اس وقت تقریباً عمر 10 سال تھی. ہمارے پیچھے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو ہماری باتیں سن رہے تھے. تو جب وہ میرے قریب آئے اور مجھے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے, میں نے کہا جی. اس کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 10 سال. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اور الیاس قادری اتنی عمر میں ہم دونوں ساتھ ہوا کرتے تھے, اور میں کھاردار کاغذی بازار کے علاقے پھول چوک میں اگربتی کی ریڑھی لگایا کرتا تھا. تو اکثر الیاس قادری وہاں پر میرے پاس آیا کرتے تھے. اچھا, اس کے بعد بولا ہم بچپن کے بعد میری کبھی ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی, اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ دعوت اسلامی کے جو امیر ہیں یہ وہی الیاس قادری ہیں جو بچپن میں میرے پاس آیا کرتے تھے. میں اکثر اپنے بیٹے سے کہتا تھا کہ میری آپ کے پیر صاحب سے ملاقات تو کرواؤ. اس وقت کچھ سیکیورٹی کے معاملات تھے جس کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی. اتفاق ایسا ہوا کہ امجدیہ میں کسی بزرگ کا نماز جنازہ تھا, تو انہوں نے فرمایا کہ میں نماز جنازہ کے لیے وہاں گیا تو پتہ چلا کہ وہاں الیاس قادری صاحب بھی آئے ہوئے ہیں اور لوگ سب ان سے ملاقات فرما رہے ہیں. تو میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا ملاقات کے لیے. میرا بیٹا میرے ساتھ تھا, اور جب انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا تو کم و بیش ان کی عمر 50+ یعنی 55-60 سال کی عمر ہوگی. اور ان کی جب اصحاب سے آخری جو ملاقات ہوئی تھی وہ 10 سال میں ہوئی تھی. 10-12 سال کے بعد ان کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی. بہرحال جنہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے بتایا کہ سب سے ملاقات فرما رہے تھے. بولا جیسے میرے قریب آئے تو میرے بیٹے نے حضرت صاحب سے فرمایا کہ حضرت صاحب یہ میرے والد. تو ان کا اتنا کہنا تھا کہ حضرت صاحب نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. بولا اگربتی والا جو نا, مطلب انہوں نے کہا آپ اگربتی والے ہو نا. حالانکہ بولا اس وقت میں الحمدللہ چاول کا بہت بڑا میرا کام ہے, اللہ نے بڑا مجھے نوازا ہے, لیکن حضرت صاحب نے ڈائریکٹ یہی کہا کہ اگربتی والا جو نا, اور وہ یہ کہہ کر وہ بزرگ مطاف میں رونے لگے. آپ یقین کریں اس وقت ہمارے دلوں کی بھی عجیب کیفیت ہو گئی. یعنی 10 سال کی جو عمر ہو بچے کی, اور پھر 55-60 سال کے بعد تو پورا حلیہ ہی چینج ہو جاتا ہے. اور باپا کو یہ بھی یاد تھا کہ ان کا کیا کاروبار تھا اس وقت. ڈائریکٹ انہوں نے کہا کہ اگربتی والا جو نا, تو ماشاءاللہ باپا کی یادداشت مدینہ. تو باپا آپ اچھا پھر کچھ عرصے بعد مجھے انہوں نے اپنے دکان کا بھی ایڈریس دیا تھا, تو پھر میں کچھ عرصے بعد ان کی دکان پہ ان سے ملنے گیا تو مجھے پتا چلا کہ ان کا کچھ مہینوں پہلے انتقال ہو گیا ہے. باپا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کے جو پرانے دوست, مجھے نام تو یاد نہیں, آپ شاید پہچان گئے ہوں گے, تو ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی فرما دے, اور ہم سب کے لیے بھی دعائیں مغفرت فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین آمین. اللہ ان کی بھی, آپ کی بھی, ہم سبھی کی بے حساب مغفرت. آمین آمین. کافی سالوں پہلے کی بات ہے کہ لاہور سے چل مدینہ کا قافلہ جانے والا تھا, جس کے لیے محفل مدینہ رکھی گئی تھی لاہور میں. تو باپا کہیں رکے ہوئے تھے اور وہاں کچھ اسلامی بھائی بھی موجود تھے. جب عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو ایک اسلامی بھائی جو کہ وہاں کی پارٹی تھی وہ باپا کے پاس آئی, اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی جس میں کچھ رقم تھی. انہوں نے باپا کو کہا کہ یہ آپ اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہے آپ کے. تو باپا نے اپنے جیب سے 12 روپے نکالے اور اس میں ڈالے اور کہا کہ اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے, آپ اسے رکھ لیں. پھر انہوں نے اصرار کیا تو انہوں نے باپا نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو دعوت اسلامی کو دینا چاہیں تو دے دیں, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ چیز میں نے 1 سے زائد دفعہ بھی دیکھی ہے. اللہ تعالیٰ باپا کو سلامت رکھے, باپا کے علم میں, عمل میں, عمر میں اور اخلاص میں برکت عطا فرمائے. حاجی الطاف جانی. اچھا, یہ حاجی الطاف جانی کچھ بھولے ہی لگتے. شاید یہ ایک واقعہ تو ہے ایسا, وہ میں تھا اپنے حاجی اسلم کے گھر پہ, وہ کتاب گھر جس کو ہم بولتے تھے, یہ لاہور کا بازار میں, یہ لاہور کا واقعہ ہے. لاہور کی پارٹی تھی وہ میرے پاس اچھا ٹھیک آئی تھی. ایک تھیلا دیا تو نوٹوں سے بھرا ہوا تھا. تو مجھے کہا 5 لاکھ ہے. اب زندگی میں سیدھی بات ہے, اس وقت تک میں نے 5 لاکھ کبھی دیکھے بھی نہیں دیکھے تھے. یہ پرانا واقعہ ہے. میں تو گھبرا گیا. اندازاً کتنا پرانا؟ آپ لوگوں کا وجود نہیں تھا اس وقت, یعنی شورا نہیں تھی.
یعنی آپ یوں سمجھ لیں اگر آج کی مالیت سمجھیں تو یہ کم از کم اس آج کے زمانے کے 1 کروڑ روپے ہیں، اس زمانے کے 5 لاکھ کی مالیت آج کے حساب سے 1 کروڑ روپے بن جاتے ہیں. یہ میں نے مطلب یعنی کہ میں نے یوں ہی کر کے دے دیا. میں نے کہا یہ مجھے نہیں چاہیے بھائی، مجھے نہیں چاہیے. نہیں آپ رکھ لیں اپنے بچوں کو، مجھے نہیں چاہیے، آپ رکھیں اس کو. تو پھر وہ دعوت اسلامی کے لیے انہوں نے وہ دے دیے. وہ بھی میں نے ہاتھوں ہاتھ، میں مطلب اس میں حساس طبیعت ہے، میں نے پھر بھی اپنے پاس نہیں رکھے. میں اپنے پاس رکھوں گا، اس کو وسوسہ گا کہ مولانا نے ترکیب بنائی اور پھر آخرکار جزاک اللہ کہہ کر سرکا لیے. اب فیضان مدینہ یہ دعوت اسلامی کو دے گا کہ نہیں دے گا، اس کا ثبوت کیا؟ تو میں نے اسی کو دے دیا. میں نے کہا آپ اپنے یہاں مرکز کے لیے ترکیب کر لیں، وہاں ضرورت ہے. تو پھر انہوں نے 5 میں 5 ملائے، 10 لاکھ انہوں نے ایڈوانس دیے، پلاٹ لیا گیا جس پر آج وہ فیضان مدینہ عالی شان قائم ہے، جامعۃ المدینہ عالی شان قائم ہے، بہت بڑا رقبہ ہے. مرکز الاولیاء کا قصور روڈ کانا 9 پر پہلا مرکز. ہاں، یعنی کہ شاید یہ تاریخ کا ایک تو کراچی میں سب سے پہلا فیضان مدینہ، دوسرا بنا حیدرآباد میں، اور تیسرا یہ شاید ہو یا چوتھا ہو سردار آباد میں بھی بنا تھا. اب یہ 3 یعنی یہ بہت پرانا واقعہ. تو یہ ماشاءاللہ اس خاندان نے کا بڑا احسان ہے دعوت اسلامی پر. اس وقت اب تو چلو دینے والوں کی کافی تعداد ہو گئی، اس وقت تو نہیں تھی نا اتنی. تو یہ بہت بڑی رقم تھی ہمارے لیے. انہوں نے 10 لاکھ روپے ایڈوانس دے کر وہ پلاٹ کی ترکیب بنا دی. اور اب الحمدللہ انہوں نے بعد میں تعمیرات میں بھی حصہ لیا ہوگا. مخیر اسلامی بھائی ہیں اور یہ مطلب الحمدللہ دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں لوگ. تو یہ یوں اس طرح کا یہ ایک قصہ تو مجھے یاد ہے. حاجی الطاف جانی کہ ان کے بہت اچھے مراسم، اس لیے مجھے لگتا ہے یہ وہی قصہ ہوگا. جی انہوں نے نام بتایا تھا. ہاں یہ آپ بھول گئے ہوں گے، یہ اب ان کی بھی عمر بڑی ہو گئی نا یار. نہیں، ان کو نام یاد ہے، نام یاد ہے نا، کام بھول گئے. وہ بہت کچھ بھول اچھا 12 روپے والا بھی صحیح ہے قصہ. 12 روپے نہیں، یہ یاد نہیں ہے. یہ کہہ رہے آپ نے 12 روپے ان کو دیے تھے کہ یہ 12 روپے آپ کی اپنی طرف سے کر کے دے دیتے. اچھا لیکن یہ جب آپ کو دینے آئے تھے تو یہ تو آپ کو تحفہ دے رہے، تو آپ کے لیے لینے میں تو کوئی وہ اتنی بڑی رقم یار میں نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں تھی. یاد نہیں ہے. آپ نے مانگی نہیں تھی اس طرح کے میرے ہاتھ میں پہنچ چلا. آپ نے مانگی تو نہیں تھی نا کہ مجھے پیسے چاہیے؟ جائز ہے تحفہ قبول، میں قبول کر بھی لیتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں ہر صورت میں تحفے میرے سامنے بھی آپ کو یاد ہوگا، پتہ نہیں آپ کو یاد، اب توجہ میں میرے سامنے آپ کے پاس 2 گڈیاں آئی تھیں بڑی بڑی نئی نوٹوں کی، اور آپ کو 2 گڈیاں ملی تھی کہ یہ ایک آپ کے لیے اور ایک دعوت اسلامی کے لیے. تو آپ نے دعوت اسلامی والی تو لے لی، اپنی والی آپ نے واپس کر دی، بولے اس کو بولو کہ یہ مجھے نہیں چاہیے. تو یہ جو آپ کو تحفے ملتے رہے، اس طرح ایک اور بھی مجھے چیک کا واقعہ یاد ہے. تو اس میں آپ کے لیے جب لینا درست ہے تو پھر بھی آپ لینے سے کیوں کتراتے ہیں؟ مرضی میری. ٹھیک وہ آ رہی ہو، میں آپ کا مرید ہوں. کیا تکلیف ہے؟ میں مرید ہوں، آپ لے لیا کرو. تکلیف دور کی بات ہے، مجھے تو اچھا لگتا ہے. یہ سب کے لیے یہ مدنی پھول ہے. پھر اسی پارٹی نے جو 2 گڈیوں والی پارٹی، اس نے ایک بار کسی موقع پر مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو اسی لیے تو مانتے ہیں کہ آپ ہمارے پیسوں کو ہاتھ نہیں لگاتے. یہ قصہ بھی آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ میں قبول کر لوں گا تو اگلا چلو بزن نہیں بھی ہوگا تو متاثر بھی نہیں ہوگا. یہ نہ لینے میں بعض اوقات دنیا میں بھی فائدہ دیکھا ہے میں نے. ایک بار مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھا، حاضر تھا، تو ایک میں تو جانتا نہیں تھا کہ آدمی گزرا وہاں سے، اور اس نے مجھے پتہ نہیں 500 ریال یا خدا جانے کوئی سی اچھی رقم مجھے دی. اس میں 12 ریال ڈال کر اس کے جو آدمی اس کے ساتھ تھا، وہ تو شیفٹ تھا پارٹی، تو اس کے ساتھ جو تھا یہ دعوت اسلامی سے اٹیچ والا تھا، حیدرآباد کا اسلامی بھائی تھا. تو میں نے اس کو بولا 12 ریال میں نے اپنی طرف سے ڈالے، یاد پڑتا ہے، اور وہی 500 میں نے کہا آپ اپنے اس کو دے دو. انہوں نے دیا نا، تو بولا آپ رکھ لو نا. میں نے کہا آپ دے دو، دعوت اسلامی کا فائدہ ہے. بولا ہاں.
दे दिया। मैं जानता नहीं था उसका, उस आदमी को अंदाजा हो गया कि पार्टी होगा जरा 500 रियाल की रकम कितनी बड़ी बनती है पाकिस्तानी। अब 500 याद है, हो सकता है ज्यादा भी हो। तो फिर उसने उसको दे दिए, ये चले गए। फिर वही इस्लामी भाई एक डब्बा गाड़ी लेकर आए, हाई रूफ, बोला कि उसी ने भेजा है, और बोला कि ये ड्राइवर भी भेजा था, ड्राइवर भी ऐसा नक्शबंदी था, ऐसा दीवाना था कि मत पूछो बात। तो बोला ये ड्राइवर भी और ये भी था, वो हमारा काम हो गया, पहले मदीने में आ गए हम लोग। तो बोला कि जब तक इलियास रहेगा मदीने में, ये गाड़ी उसके साथ रहनी रहेगी, तुम लोग इसके साथ रहो, और फिर इनको हमारे पास ले आओ, जब इनकी वापसी हो ना तो हमारे घर पे ले आओ। अच्छा, तो खैर ये हमारे साथ रही गाड़ी, तो हम जियारते हैं, और ये हमको तो मजा हो पड़ी। हम शायद 11 इस्ताइफाई थे। फिर हम वापसी में वो उस गाड़ी की बदौलत, वो पैसे वापस करने की बदौलत, हमको बद्र की हाजिरी उसने कराई ड्राइवर ने, वरना कभी बद्र शरीफ की हाजिरी तो हुई नहीं और इजाजत भी नहीं होती थी। ये बद्र की तरफ से लेकर, ये प्राइवेट गाड़ी थी, और खूब वो घुमा फिरा कर वक्त रुखसत सब्ज गुम्बद की जियारतें करवाई उसने। और बस वाले थोड़ी ताउन करते हैं। तो ये हमको मतलब बड़ा उससे फायदा हुआ। हम फिर ये आ गए इसके घर, तो इसने हमारी दावत की, हमको हम लोगों को ठहराया वहाँ, और इसके पास जो काम करते थे वो ताज्जुब करते थे कि इससे बात करते हुए हमको डर लगता है, और ये यार इस तरह मतलब है कि दीवानों की तरह पीछे फिर रहा है ये सेठ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सब इसकी बरकत। फिर इसने एक बार कहला भेजा कि मैं अगर ये फिर किसी और हज में, कि ये वो शायद हज नहीं था, वो उम्रा था या हज था, भूल गया हूँ मैं। तो कि ये अगर इलियास मेरे घर जद्दा शरीफ में होते थे, जद्दा शरीफ में आके दावत खाए, तो इतने लाख रुपए में दावत इस्लामी को दूंगा। अब मैं भूल गया यार अमाउंट। तो मैं ठीक है, हम पूरा काफिला लेकर इसके यहाँ दावत, और वो दावत भी ऐसी थी कि जिंदगी में पहली बार थी। वो अरबी खाना था, वो बकरे के राने या पीस और इसमें थाल में थे, और बड़ा उम्दा खाना था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उसने खिलाया, और बड़ी यानी कि ज़ाहिर है, और पता नहीं यार फिर कितनी रकम, फिर अलग से उसने बात की, तूने मेरी रकम ली क्यों नहीं उस दिन। मैंने कहा भाई हम तो खैर दावत इस्लामी को देना हो दे दो। तो उसने कहा मैं 25 लाख रुपए दूंगा दावत इस्लामी को। फिर मैंने कहा 25 लाख रियाल, बोला पाकिस्तानी, शायद इस तरह की हुई थी। तो उस वक्त के 25 लाख तो आपके पता नहीं आजकल के कितने करोड़ हो जाएंगे। तो इसमें से फिर 10 लाख तो उसने पेमेंट किए थे, इतना तो मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं बोलता हूं कि वो जो 500 रियाल या जो भी थे 1000 रियाल मैंने लौटा दिए, इसकी बरकत इतनी हासिल हुई कि हमको लाखों रुपए दावत इस्लामी को मिल गए, और एक अच्छा खासा दावत इस्लामी का इमेज कायम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ले लेता तो बदजन ना होता, ना लेने से ज़ाहिर है कि जो हुआ आपके सामने। इसलिए अपने इस्लामी भाइयों को, आइम्मा किराम को, और जो भी खुताबा जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, उलमा किराम को नसीहत करने से आराम है। तो जो भी है, मैं मतलब अपना मदरी फूल दे रहा हूँ कि जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, कि अगर वो ऐसा करेंगे इखलास के साथ, तो देखो ये मेरा तजुर्बा है कि दुनिया को जितना धक्का दो वो जलील होकर आपके पीछे आती है। दुनिया को जितना प्यार करो और उसको अपनाओ, ये दुनिया आपको कान पकड़ के घुमाती रहेगी। ये तजुर्बे की बात है, जो ये जुमला मैंने जो भी अर्ज किया। अल्लाह करीम हमको इखलास अता फरमाए। पैसों से मोहब्बत मत करो, आमीन। माल से मोहब्बत ना की जाए, मौला से मोहब्बत की जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। माल कहीं नहीं जाता, माल तो मिल ही जाएगा। सुभान अल्लाह। अब यार इसमें देखो ये सोशल मीडिया का दौर है, अभी बोलेंगे देखो ये अपने मुंह से अपने फजाइल बयान करता है। इनको ये पता नहीं होगा तहदीद से नेमत भी कोई चीज़ है, और जो जिसको लोग मानते हों, जिसकी सुनते हों, भले आप लोग नहीं सुनते लेकिन 4 आदमी सुनते तो ना, मेरी मोहब्बत तो मुझसे करते हैं ना, तो ये कि उनके लिए अगर कोई अच्छी नीयत से कहता है तो ये गुनाह नहीं, सवाब का काम है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इसलिए मैंने कहा सोशल मीडिया वाले कान खोल कर सुन लें। इस पर अगर आप एतराज करेंगे, आखिरत में फिर आप होंगे, आपका दामन होगा, मेरा हाथ होगा। ये एक डराने के लिए कहता हूँ, वरना मैंने अपने मुखालिफिन को एडवांस में माफ किया हुआ है, किसी से बदला नहीं लूंगा बस।
لیکن یہ کہ آپ اپنی آخرت خراب نہ کرنا کہ رب کا بھی تو یہ جرم ہے نا, رب معاف کر دے یا عذاب کرے یہ اس کا اپنا, اور میری معافی جو ہے وہ اس کو بچا لے یہ بھی ضروری نہیں ہے. اللہ ان سے تعالیٰ بھی تو ہمدردی ہے نا اپنے کو کہ اپنے آخرت خراب نہ کریں. صاحبزادہ حضور کے پاس بھی انشاءاللہ امیل سنت کے کچھ اس طرح کے واقعات بھی ہوں گے, آپ نے تو دیکھا ہوگا اس طرح کے کئی چیزیں. ہاں, اس میں یہ ہے کہ ایک بار کا تو مجھے یاد ہے کہ ایک اسلامی بھائی جو اپنی پوری جمع پونجی لائے تھے اور امیر سنت کو یاد ہوگا تو خیر امیر سنت ہے جو ان کی قبول نہیں کی وہ جمع پونجی, ان کو واپس کر دی. تو کہا بس میں آپ کو یہ آپ کی نظر کرتا ہوں, آپ میرا تحفہ قبول کر لیں. امیر سنت نے بالکل انکار فرما دیا اور ان کو واپس لوٹا دیا. ایسا 2 بار ہوا ہے, جذبات میں آ کر الگ الگ دوست ہیں بھائیوں کا ایسا ہوا ہے, اٹھا کے لے آئے, مگر میں الحمدللہ ان کو واپس ہی کریے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بچپن کا وہ واقعہ جس میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوتا تھا, اور جب بھی کب ایسی وبائیں, ایسی بیماریاں, ایسی پریشانیاں آتی تھیں تو ہم بادامی مسجد سے چند آپ کی میت میں ہم سب یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے پورے علاقے کا چکر لگاتے تھے اور یہ وظیفہ پڑھتے رہتے تھے. لی خمستن اطفی بہا ہر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. لی خمستن اطفی بہا ہر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. اور ہر محلے کے چوراہے پر ہم اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے تھے, ایک شخص اذان دیتا تھا, اور اسی طرح پورے میٹھا در کھارا در کے علاقے میں ہم یہ جلوس کی شکل میں ہم نکلتے تھے. آپ ہماری قیادت فرماتے تھے. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ان وباؤں کو, ان آفتوں کو جلد سے جلد دور فرما دے اپنے حبیب کے واسطے سے. میں غم و علم میں ہوں مبتلا, میری کیا کرے گا کوئی دوا. میں غم و علم میں ہوں مبتلا, میری کیا کرے گا کوئی دوا. میرا دو جہاں میں تیرے سوا, میرا دو جہاں میں تیرے سوا. شاہ اور کون طبیب ہے, میرا دو جہاں میں تیرے سوا. شاہ اور کون طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی. صلی اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. حاجی صدیق اسماعیل مرحبا. یہ میری قیادت اس وقت نہیں ہوتی تھی نہ اب ہے. وہ حاجی وہ اپنے عبدالستار شاہ قائد ہوتے تھے, یعنی لے کر وہ چلتے تھے, ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے, وہ بڑے تھے, اور ہم ان کے پیچھے پیچھے یہ پڑھاتے تھے. کبھی ہم لوگ بھی پڑھاتے ہوں گے لیکن زیادہ تر یہی پڑھاتے تھے. اذان بھی یہ شاہ جس کو بولتے تھے وہ دیتے تھے, میں بھی دیتا تھا. میرے خیال آپ بھی دیتے ہوں گے اذان, تو آپ کی تو آواز اس وقت بھی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی. میں تو یہ سوچ رہا تھا کبھی اس عمر میں بھی آواز ماشاءاللہ آپ کی, مدینہ مدینہ, اللہ نظر بس سے بچائے نا. ان کی عمر اب تو 60 سے تو نکل گئی نا, پھر بھی ماشاءاللہ آواز بہت اچھی ہے. اللہ انداز بھی انہوں نے اپنا وہی برقرار رکھا ہے, ویسے دیکھا یہ جا رہا ہے. یہ ان کی سادگی ہے. یہ وظیفہ جو تھا مصیبت و بلاؤں سے, میں نے پہلے اتنا اس طرح یہ خمستن والا جی فتح رضویہ شریف میں, تو اس بھائی میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ بچپن سے جب یہ پڑھ رہے تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس میں کس قدر اہل بیت کی محبت ہے. ذکر اہل بیت کتنا خوبصورت ہے, یا پنجتن کا واسطہ ہے, پنجتن کا واسطہ, کیا خوبصورت پنجتن کا واسطہ ہے, ماشاء اللہ.
یعنی شروع سے ہی یہ ایک الحمدللہ دیکھو ہمارے تو گھٹی میں سیدوں کی محبت ہے. الحمدللہ سیدوں کی محبت گھٹی میں، یہاں تک کہ میری بڑی بہن جو فوت ہو گئی نا، میری جو بیٹی کی ہم نے کہیں ترکیب تو تھی نہیں، ہماری شادی کی ابھی تک ہوئی نہیں تھی نا، تو مجھے کہا تھا دیکھو کسی سید کو مت دینا بیٹی. پھر یہ کہ ہم مطلب جیسے کہ وہ گھر میں کچھ 19-20 ہوتا تو عام طور پہ برا بھلا بول دیتے نا، ہم سید کو کیسے کچھ کہیں گے. حالانکہ سید کے مطالبے بھی آئے تھے، ہم نے نہیں دی بیٹی کہ نہیں سید کو نہیں دینی ہے. میری بہن کا یہ ذہن تھا. ہم ویسے یہ تو جوانی اور بال بچے دار ہونے کے بعد کی بات کر رہا ہوں. ویسے ہم لوگ کہ شروع سے الحمدللہ سیدوں کی محبت، یعنی اس وقت سے امام علی مقام کی محبت ہے جب امام علی مقام کا نام مجھے لینا نہیں آتا تھا. یعنی اتنا نہ سمجھ تھا. جب سے الحمدللہ محبت اور ان کا ذکر خیر یہ ہماری گھٹی میں، یہ کہہ سکتے ہیں. یہ ہم لوگ میمن ہیں نا، تو میمنوں میں اس طرح کے معاملات جیسے سیدوں کو ماننا، ولیوں کو، بزرگوں کو، پیروں فقیروں کو ماننا، اہل بیت کو ماننا، یہ مطلب میمن میں بہت ملے گا. غوث پاک کو ماننے میں آپ دوسری برادریوں کو مقابلے کریں گے نا تو میمن کمیونٹی آپ کو پیش ملے گی غوث پاک کو ماننے والوں میں. ہمارا تجربہ ہے یعنی کہ جب شروع میں دعوت اسلامی اتنی پاپولر نہیں ہوئی تھی تو اب ہم نے 11ویں شریف کے بڑے بڑے اجتماع تو شروع کر دیے، کریں کہاں. تو ہم یعنی انتخاب کرتے تھے، نیا آباد میں کرتے تھے. نیا آباد میں میمن کثرت سے، گجراتی میمن، یہ گجرات صوبہ خواجہ غریب نواز کا ہند جو ہے نا اس میں گجرات صوبہ ہے، اس میں غوث پاک کی ترکیب یعنی کہ عقیدت کی بہت. تو یہ ہم نیا آباد میں کرتے تھے، یا تو 11ویں شریف یا رنچوڑ لین میں کرتے تھے. رنچوڑ لین میں بھی گجراتی اور میمن اور گھانچی برادری اور اس ٹائپ کے لوگ جو غوث پاک کو ماننے والوں کی ایک تعداد. کھارا در، اولڈ سٹی ایریا، یہاں کثیر میمن. تو ان علاقوں میں ہم مطلب ترکیب بناتے تھے 11ویں شریف کی کہ یہاں 11ویں کی رات کا، بڑی رات کا اجتماع کامیاب ہوگا. باقی ادھر ادھر ہم کریں گے تو شاید لوگ اتنا آئیں گے نہیں. پھر الحمدللہ دعوت اسلامی کو عروج ہو گیا. جب عروج ہو گیا اب کہیں بھی مطلب یعنی کہ ہم کر لیں تو ہمارا اجتماع کامیاب ہے. الحمدللہ غوث پاک کے عقیدت مندوں، یعنی دعوت اسلامی نے غوث پاک کے عقیدت مندوں میں اضافہ کیا، صحابہ و اہل بیت کے عقیدت مندوں میں اضافہ کیا ہے. یعنی وہ لوگ جو بالکل دنیا دار جن کو کچھ سود بھی نہیں ہوتی، ایسے لوگ اب یعنی کہ دعوت اسلامی میں آ کر ماشاءاللہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ولی اللہ ہیں، کتنے بڑے عالم و مفتی اور مجدد ہیں. ان کی بھی الحمدللہ ایک تعداد ہے جو ہمارے مبلغین وغیرہ، بلکہ ہمارے مفتیان کرام بھی یہی کہیں گے کہ ہم دعوت اسلامی میں آ کر ہم کو تعارف ہوا اعلی حضرت کا، کنز الایمان شریف کا اور پتہ چلا، بہار شریعت کا. تو اس طرح یہ کہ دعوت اسلامی نے اللہ کی رحمت سے یعنی کہ تاریخی کارنامے انجام دیے، اگرچہ اس کا نام تاریخ میں آئے یا نہ آئے، لیکن یہ کہ تاریخ کا ایک سنہری باب ہے دعوت اسلامی. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ڈویژن قافلہ ذمہ دار باب المدینہ کراچی. امیر اہل سنت کی بے شمار حسین یادیں دلوں میں بسی ہوئی ہیں. اسی میں سے ایک یادگار واقعہ عرض کرتا ہوں کہ کم و بیش 12-13 سال پہلے جو مسٹر پارک میں بم دھماکہ ہوا تھا عید میلاد النبی میں اس میں زخمی ہو گیا تھا. اور زخمی ہونے میں جو ہے کہ میرے بہت شدید مطلب میں زخمی ہوا تھا کہ میرا اسی رات جو ہے آپریشن ہوا تھا. دل کی نس مطلب ڈیمیج ہو گئی تھی، الٹے ٹانگ کا آپریشن تھا تو ٹانگ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی. تو میرے سنت کا رات کو ٹیلی فون تشریف لایا تھا آپریشن کے بعد، اور آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کی ٹانگ جو ہے بچ گئی ہے. دوسرے دن میرے گردے فیل ہو گئے تھے اور مجھے کئی ملٹیپل پرابلمس ہو گئے تھے. تو امیر سنت ہاسپٹل بھی تشریف لائے تھے اور آپ نے بڑی دلجوئی فرمائی اور کہا کہ انشاءاللہ آپ کے ڈائلسس بھی عنقریب ختم ہو جائیں گے. تو الحمدللہ عز و جل
اللہ کے کرم سے امیر سنت کا مویش روز آنا ہی مجھے ٹیلی فون کر کے میری دلجوئی کرتے تھے، اور میں امیر سنت سے کہتا تھا کہ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، آپ مجھے روز فون نہ کیا کریں، لیکن آپ کی شفقت اور محبت کا سمندر آپ اپنے ہر مرید پر بہاتے ہیں۔ تو کم و بیش 15 دن کے بعد ڈاکٹروں نے ڈیسائیڈ کیا، میرے گھر والوں کو بولا کہ ان کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، کیونکہ ڈائلیسس کی وجہ سے جو ہم نے ان کا آپریشن نہیں کیا، تو آپریشن ڈیلے ہوا تو ٹانگ کی کٹے گی۔ تو گھر والوں نے سائن کر دیے تھے پیپرز پہ، تو اللہ کا یہ کرم ہوا کہ آپریشن تو ہوا، لیکن الحمدللہ میری ٹانگ بچ گئی۔ گھر والوں کو بڑی خوشی ہوئی، اور ڈاکٹرز نے کہا بڑا لکی بھائی ہے آپ کا۔ تو کیونکہ امیر سنت نے اپنی زبان مبارک سے پہلے فرما دیا تھا کہ آپ کی ٹانگ بچ گئی ہے، تو الحمدللہ ٹانگ بھی بچ گئی میری، میں کھڑا ہوتا ہوں، بھاگتا ہوں، ڈائلیسس بھی میرے صحیح ہو گئے، گردے بھی صحیح ہو گئے۔ تو یہ سب امیر علیہ سنت کی مطلب یہ کہ نظر کرم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحتیاب کیا۔ اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو سلامتی عطا فرمائے اور ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ دعا فرمائیں 12 ماہ کے قافلے کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرحان پہلوان جی قافلہ کوالٹی جی وہی ہے ماشاء اللہ۔ ہاں یہ بیچارے شرمندہ بہت تھے جب میں دیکھنے گیا تھا نا، تو ہم لوگ تو الگ جا کر افطاریاں کرتے تھے، یہ کہاں نکل گئے جو پھر لپیٹ میں آگے بیچارے، ان کے مقدر۔ اللہ کریم صحت و عافیت و راحت و بری آپ کو بھی ہم سب کو طویل زندگی عطا فرمائے۔ اب تو آپ کا نام بھی آ گیا مدنی چینل پر، آپ نے نہیں بتایا پھر بھی، اب تو انہیں 25 ماہ ہونے چاہیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ بہت سے علماء اہل سنت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، کوئی ایسی شخصیت ہوں جو آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہوں، برائے کرم ان کا تذکرہ فرمائیے۔ علماء کو میں متاثر کرنے نکلوں، مطلب کہ متاثر ہوئی ہوں؟ متاثر ہوئے ہوں غالباً، یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے۔ اب اس طرح کے تو جیسے کہ ان کی شفقتیں مجھ پر بڑھ گئیں، اس طرح کے تو واقعات ہیں۔ مطلب مجھے زمزم شریف مسجد حرام میں آب زمزم جہاں پیا جاتا ہے، زمزم شریف کی پہلے مطلب وہ سیڑھیاں اتر کے اور جاتے تھے، اب تو یہ سارا غالباً اب یہ سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ تو زمزم شریف کی سیڑھیوں کے پاس مجھے حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو صحت دے، عافیت دے، آمین آمین۔ یہ اب کافی علیل رہتے ہیں، اور یہ مل گئے مجھے۔ تو وہاں انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ کب تشریف لائے؟ میں نے کہا میں کبھی بھی تشریف نہیں لایا ہے، مجھے جب بھی اجازت ملی حاضر ہوا ہوں۔ اتنے خوش ہوئے کہ اپنے بیان میں یہ واقعہ میں نے ان کا سنا، خدا بیان کرتے تھے کہ الیاس کو میں نے یوں بولا تو اس نے یوں بولا۔ تو مکے مدینے میں تشریف نہیں لے جاتے، اپنے حاضر ہوتے ہیں، ظاہر الفاظ کا ایک اتفاق سے وہ ایک آیت بن گئی۔ یہ میری پہلی ملاقات تھی حضرت سے، اور اب تو بس ہمارے سر پہ ان کا سایہ ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ یہ پہلے بھی دعوت اسلامی سے بالکل مدینہ تھے، اور جب کڑا وقت آیا دعوت اسلامی پر، تو اس وقت انہوں نے بڑا ساتھ دیا تھا ہند میں، ماشاءاللہ بہت ساتھ دیا تھا۔ قاسم اتاری عرض کر رہا ہوں ڈرک کالونی سے۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا یہ انداز سنا کہ آپ مادی تحفے پسند نہیں کرتے، یہی انداز الحمدللہ ہم نے جانشین امیر علیہ سنت میں بھی دیکھا۔ برسوں پہلے کی بات ہے، کئی سال گزر گئے، جانشین امیر علیہ سنت کا جب ملتان شریف میں نکاح تھا، اس دوران بہت ہم نے کوشش کی جانشین امیر علیہ سنت کو کہ کسی طرح ہم گولڈ کا ایک تحفہ دے سکے، اور پرسنل ہم کچھ ذمہ داران تھے، بہت کوشش کی، بہت کہا، آپ یہاں تک کہ آپ کے پاکٹ میں بھی رکھا کہ حضور قبول کر لیں ہماری طرف سے، بہت کوشش کی، لیکن میں قربان تربیت امیر اہل سنت پر، امیر اہل سنت کی تربیت کا شاہکار جانشین امیر اہل سنت نے اسے قبول نہیں کیا، واپس کر دیا، اور اس انداز میں واپس کیا کہ برا بھی نہ لگا، مسکراتے رہے بس۔ لیکن حقیقت ہے کہ شیر کا بیٹا بھی شیر ہی ہوتا ہے۔ اللہ اس گھرانے کو شاد و آباد رکھے، آمین آمین، ماشاء اللہ۔ شیر کی مثال بہادری میں دی جاتی ہے،
شیر کی مثال بہادری میں دی جاتی ہے. میں بہادر نہیں ہوں. میرا بیٹا بہادر ہو الگ بات ہے, کمزور آدمی ہوں. بہت بہت شکریہ, آپ نے حوصلہ افزائی کے کلمات میرے بیٹے کے بارے میں فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے کس ملک کا سفر اختیار فرمایا اور اس ملک کو اختیار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ مسلمانوں کی جو کیفیت آپ نے ملاحظہ فرمائی نیکی کی دعوت دینے کے سلسلے میں پاکستان اور پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں, اس کے حوالے سے بھی کچھ رہنمائی ارشاد فرما. پاکستان کے باہر کا سفر میرا کولمبو سری لنکا کا ہوا. وہاں کوئی نیکی کی دعوت دینے کا سفر نہیں تھا میرا, میرے بھانجے کی شادی میں. میں کبھی گیا نہیں تھا, میری بہن کو دیکھا نہیں تھا, بڑی بہن تھی ایک, تو یوں ملاقاتوں کے لیے سمجھو میں گیا تھا. وہاں پہ حنفی میمن موسک ادھر بولتے ہیں اس کو, حنفی میمن مسجد ہے. وہاں میں گیا تو مجھے پتا چلا کہ میرے والد صاحب مرحوم بھی کولمبو میں ہوتے تھے نا. ہمارا زیادہ تر خاندان کولمبو میں ہے. تو انہوں نے وہ امام صاحب کی غیر حاضری میں نمازیں پڑھاتے تھے. تو میرے والد صاحب کی داڑھی پوری تھی اور ایک مذہبی شخص تھے. تو مجھے بھی مطلب کہا گیا کہ اب امام صاحب اتفاق سے ہو گئے ہوئے تھے چھٹی پر کہ آپ بھی نماز پڑھائیں. میں تو چند روز کے لیے گیا تھا اور شرن بھی میں مسافر تھا, قصر والا تھا, مجھے چلا جانا تھا واپس. تو مجھے وہیں مطلب ان لوگوں نے مسجد ہی میں نے وہاں کوئی نماز مغرب کی پڑھائی ہوگی جو مطلب جس میں قصر نہیں ہوتی, اب بھول گیا ہوں میں. تو انہوں نے کہا کہ بس آپ اقامت کی نیت کریں اور یہاں نمازیں پڑھاتے رہیں جب تک ہمارے امام صاحب نہیں آتے. ہند کے امام صاحب تھے. پھر وہ میں نے نیت کر لی کہ ٹھیک ہے میں اقامت کی نیت کرتا ہوں. پھر میں وہاں نمازیں پڑھاتا رہا, وہاں بیان کرتا تھا میں, جمعے میں بیان کرتا تھا. پھر یہ کہ ادھر ادھر محفلوں میں جانا, کہیں بیان کا موقع ملا بیان کرنا. انفرادی طور پر میری کافی وہاں اسلامی بھائیوں سے, جب تو اسلامی بھائیوں کی اصطلاح کی دعوت اسلامی بھی نہیں بنی نہیں تھی, پتہ بھی نہیں تھا کہ دعوت اسلامی بنے گی. یوں مطلب یہ کہ یہ میرا مطلب ہے کہ یہ دورہ پتا نہیں اب میں تو بھول گیا, 2 مہینے یا 2 مہینے 10 دن یا اتنا طویل ہو گیا. یہ میرا پہلا سفر تھا ملک سے باہر. اس کے بعد سن 80 میں مدینہ پاک کا سفر ہوا غالباً, ہاں سن 80 میں الحمدللہ. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ ابھی آپ نے جس مسجد کا ذکر فرمایا, کولمبو کی مسجد کا ذکر فرمایا, کیا یہ وہی مسجد ہے جس میں آپ نے امامت فرمائی ہے؟ اب یہ اس وقت نقشہ تبدیل ہے شاید اس کا. اب نام کولمبو کی ایک وہ بازار میں تھی وہ مسجد حنفی میمن موسک, یہ وہی مسجد ہے. میں حاضر ہوا ہوں, وہاں پر نماز پڑھی ہے اور ہمیں لوگوں نے بتایا تھا کہ آپ نے یہیں پر امامت کی تھی. اپنے 99 میں وہاں گئے تھے دوبارہ؟ جی جی آپ دوبارہ گئے تھے, آپ کے ساتھ میرے تو پہلی حاضری تھی, جمعہ وہاں ادا کیا تھا. اچھا 99 میں جی 22 سال ہو گئے جب وہ پھوپھی کی عیادت کے لیے گئے تھے. جی جی جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا یہ سوال ہے, میں بریلی شریف کا کوئی واقعہ بیان فرما دیجیے. بریلی شریف میں 2 بار حاضری ہوئی ہماری الحمدللہ. بریلی شریف کی حاضری ہی ایک واقعہ ہے. اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. یہ کہ آبائی قبرستان ہے جہاں اعلی حضرت کے والد صاحب, بھائی حسن رضا صاحب, حسن رضا خان اور بھی مطلب حضرت مولانا نقی علی خان, غالباً مولانا رضا علی خان بھی وہی ہیں. وہاں کئی بزرگوں کے مزارات ہیں اعلی حضرت خاندان کے. اس قبرستان ہم
हाजिर होते थे जब आला हज़रत के मज़ार पर हाजिरी दी, फिर वहीं पैदल मार्च करते हुए कब्रिस्तान हाजिरी देते थे। बाहर से हाजिरी देते थे? जी जी हाँ, वो कब्रें वो बेतरतीब बनी हुई हैं, आम लोगों की मज़ार के इर्द गिर्द, और कब्रिस्तान है वो बाकायदा, शायद पुराना कब्रिस्तान है, पुराना ही है, इतने पुराने मज़ार आते हैं वहाँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला गुफ्तगू अतार की, कितनी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगू अतार की, कितनी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगू अतार की।